محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام انتا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ، غلام انتا ہے زمانہ علی حیدر کا گھرانہ۔ من کنت مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، ہے جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، ہم سب نے پکارا علی علی مولا، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ۔ کیا اگر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کیا اگر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، کرے ہر دم شکرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ۔ کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑ کے، کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑ کے، کدی نیزے تے چڑھ کے، کدی خطبے پڑھ پڑھ کے، سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ، سکھاوے دین بچانا علی حیدر کا گھرانہ۔ من کنت مولا علی علی، آقا نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، ہم سب نے پکارا علی علی مولا، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ۔ او داغج ویری گداگر تے غوث و خواجہ نوکر، او داغج ویری گداگر تے غوث و خواجہ نوکر، دیوے عطار سلامی تے سگ شہباز کلندر، دیوے عطار سلامی تے سگ شہباز کلندر، ہے بنیا سب دا ٹھکانہ علی حیدر کا گھرانہ، ہے بنیا سب دا ٹھکانہ علی حیدر کا گھرانہ۔ میں پوچھیا تیری جگتے ہے کہ تو کیر ودائی، میں پوچھیا تیری جگتے ہے کہ تو کیر ودائی، تے محسن کون تیڑا صدا اسلام دی آئی، کی کہندا اسلام میڈا محسن ہے پرانا علی حیدر کا گھرانہ، میڈا محسن ہے پرانا علی حیدر کا گھرانہ،
گھرانہ علی حیدر کا گھرانہ بڑا محبوب گھرانہ علی علی حیدر کا گھرانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ماہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین، اور میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری. ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے شرکائے کربلا کی شان، اور اس پر گفتگو فرمائیں گے شہر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے عالم دین حضرت علامہ مولانا حسین عارف قادری صاحب. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں عنوان کے تعلق سے گفتگو کروں، آغاز میں تعارف ہمارے مہمان شناخوانوں کا، بلکہ مہمان نہیں ہے تو میزبان شناخواں ہیں، کیونکہ یہ آئی ڈی ایس کا حوالہ ہے، آئی ڈی ایس کی پہچان ہے، آئی ڈی ایس کا تعارف ہے، اور آئی ڈی ایس ان کا تعارف ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب حافظ محمد عاطف عالم قادری، محمد ذیشان قادری، اور میرے دل کی جانب محمد عبید رضا قادری اور سید حسن علی قادری. آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک ذکر کی محفل میں آپ کو بھی آنا نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو ہم سب کے لیے سرمایہ دنیا و آخرت بنائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بڑھانے کا سامان بنائے. عنوان شرکائے کربلا کی شان. کربلا کی تاریخ دراصل اسلام کے ان جانبازوں کی داستان ہے جنہوں نے حق کی خاطر، کس کی خاطر؟ حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے بندگی کا حق ادا کر دیا. ناظرین کرام، یہ وہ مقدس قافلہ تھا جس نے تپتے ہوئے صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت تو برداشت کر لی، مگر دین مصطفیٰ کی آبرو پر حرف نہ آنے دیا. ان نفوس قدسیہ کا عزم و حوصلہ آج بھی ہر کلمہ گو کے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے جبر کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو گلے لگانا بہتر سمجھا. اس مارکے میں جہاں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت مندانہ قیادت تھی، وہاں ان کے جانثاروں نے بھی وفا کی نئی تاریخ رقم کر دی. سیدنا عباس علمدار کی بہادری ہو، سیدنا علی اکبر کی جوانی ہو، سیدنا علی اصغر کی کم سنی ہو، سیدنا حبیب بن مظاہر کا بڑھاپا ہو، بزرگی ہو، سیدنا حر کی توبہ ہو، ان سب نے مل کر یہ ثابت کیا کہ حق کے لیے جان دینا ہی اصل زندگی ہے. ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ان شہداء کے فضائل اور ان کے بلند مرتبے پر علامہ حسین عارف قادری صاحب خصوصی گفتگو فرمائیں گے. تو ہمارے پیارے پیارے شناخواں جب موجود ہیں تو آئیے پھر ان سے پیارے پیارے کلام سنتے ہیں. آغاز میں چاہوں گا سید حسن علی قادری سے ہم خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، آقا جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی
ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، آقا جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی پیغام سناتی ہے یہی آیت کی عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، آقا جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ سید حسن علی قادری نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے، حافظ محمد عاطف عالم قادری کلام پیش کریں گے۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ جس جگہ حر بنائے
کارخانہ میرے حسین کا ہے کارخانہ، اور تم جسے آسمان کہتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ میرے حسین کا ہے، جو زمین پر اناج اگتا ہے وہ دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میں گزارش کروں گا بہت پیارے ثنا خان عبید رضا قادری سے کہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس تنہا حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت
لکھ دیا سارا نصاب ریت پر سینکڑوں سال ہوئے جب ملا تھا پانی آج تک ہے لبے شبیر کا پیاسا پانی تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی کیسی بستی میں آقا کے مسافر ٹھہرے دھوپ خیمہ دری ریت نظارہ پانی کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا سرخ رو کون ہے دونوں میں لہو یا پانی پیاسا حسین کو کہو میں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر بہت خوبصورت انداز میں عقیدت پیش کی ہیں عبید رضا قادری نے آخر میں گزارش کروں گا محترم محمد ذیشان قادری سے کہ آپ بھی پیارا سا کلام پیش کر دیں میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے خوب بلایا گیا جن کو
بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا بنایا گیا، جن کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، خوبیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور پیدا ہو گیا شان خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ذیشان قادری صاحب نے پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے خصوصی بیان کا، شرکائے کربلا کی شان، جس کا عنوان ہے حضرت علامہ مولانا حسین عارف قادری صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین، 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 ہمارے ہیں حسین۔ الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور، والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، آمنت بالله صدق الله العظيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کنز العمال کتاب کا نام ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ درود پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بڑی مبارک اور خوبصورت سعادتوں کی بات ہے کہ درود پاک پڑھ کر نامہ اعمال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم آج کی اس خوبصورت نشریات سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں گے،
میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ حصول برکت کے لیے چند صیغے درود پاک کے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ محرم الحرام کی اس خوبصورت نشریات میں حاضر ہو کر اہل بیت پاک کی عظمت، شان اور قربانی اور آپ کے رفقائے کار کی وفا، صبر اور استقامت کو سماعت کرنے، بیان کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے، سعادتیں عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، سننے، سمجھنے اور اچھوں کی عادات و اطوار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام میں واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، سماعت کیا جاتا ہے، یہ اہل ایمان کا انداز اور طریقہ کار ہے، اور واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ اس واقعے کے اندر جو سب سے مین کردار اور سب سے نمایاں شخصیت ہیں وہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور آپ کون ہیں؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ اور آپ کی عظمت اور شان واقعہ کربلا سے ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ ظلم اور جبر کے سامنے آپ نے اپنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ حق کے لیے ڈٹ گئے، باطل کے سامنے آپ نے اپنا سینہ مبارک کر لیا اور آپ نے سر نہیں جھکایا بلکہ آپ نے ایسا انداز اپنایا کہ اپنی جان، اپنے خاندان کی جان، چھوٹے بچوں کی جان قربان کر دی، اور قربان کر کے بتا دیا وہ جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذات سے اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ عظیم شخصیات ہیں۔ اور پھر یہیں پر ہم اگر اس پورے واقعے کو دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا میں فقط ایک قربانی نہیں، یہ تو ایک بڑی عظیم قربانی امام علی مقام امام حسین پاک کی ہے، لیکن آپ کے ساتھی جو شرکائے کربلا تھے ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور اس واقعے میں ان کے جو مثالیں قائم کی گئی ہیں وفا، صبر اور استقامت کی اور قربانیوں کی، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایسی مثالیں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی ہیں۔ وہ نمایاں مثالیں شرکائے کربلا نے ظاہر کی ہیں اور سامنے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس مثالوں کو پیش کیا ہے۔ حضرات محترم، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے، اگر ہم شرکائے کربلا کی عظمت، شان، وفا، صبر، استقامت، قربانی کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں اور مکمل ہر ایک کی اگر ہم تفصیلاً بات کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں، لیکن ہم چونکہ حصول برکت کے لیے چند باتیں اور چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات، شرکائے کربلا میں سب سے بڑی جو اکثریت تھی وہ لوگ تھے جنہوں نے وفا، صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے شہادت کا مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے۔ شہادت درجہ کتنا بڑا ہے اور کیسا عظیم درجہ ہے، اسے اگر ہم قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں یوں تو کئی جگہوں پر شہداء کی عظمت اور شان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، لیکن جس آیت مقدسہ کو میں نے خطبے کے اندر بیان کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب یہاں انداز تھے کہ کتنا پیارا ہے، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی بقا کے لیے میدان جہاد میں
اپنی جان قربان کر دیں انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ اب یہاں انداز دیکھیں قرآن پاک کا، رب فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، جان قربان کر دیں، فرمایا انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، فرمایا خیال بھی نہ کرنا۔ یہ ہے عظمت۔ کیوں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے شہداء کی، یہ مرتبہ اور مقام ہے شہداء کا، کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مارے گئے مردہ ہیں، نہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین اسلام کی بقا کے لیے، جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حرمت کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، ظاہراً وہ ہمارے سامنے ہوتے نہیں، ظاہراً ان کی روح جدا ہو جاتی ہے، ظاہراً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن خدا انہیں یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ لیکن انہیں مردہ نہ کہنا، وہ کہنا دور کی بات، گمان نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ہے شہداء کی عظمت اور مقام۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ یقیناً ہر اہل ایمان جب سنے گا تو وہ خوش ہوگا، اور وہ اس پر ناز کرے گا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ترمذی اور نسائی ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، وہ جب شہید ہو رہے ہوتے ہیں انہیں تکلیف ایسی جیسے چیونٹی کاٹتی ہے، ایسے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کا سینہ پھٹا ہوا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کسی کا وجود دو ٹکڑے ہو چکا ہے، کسی کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں، ہمیں ایک چھوٹا سا تنکا بھی چبھ جائے تو ہم مچل جاتے ہیں، تکلیف شدید ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہے کہ سارا جسم کا وجود کا ایک ایک حصہ کٹ چکا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے تو صرف ایسی جیسے چیونٹی کاٹنے والی۔ اب غور کریں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں اور اس راز سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کی عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ زلیخا، یہاں تو مصر میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن یوسف ہی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ تو جب زلیخا نے یہ ان کی فرمائش کو سنا، ان کے سوالات کو سنا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس کا جواب دوں گی نا تو تمہیں شاید سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، مصر کے ایک بازار میں تم جمع ہو جانا، میں یوسف کو لے کر آ جاؤں گی، پردہ ہٹے گا، پتہ چل جائے گا کہ سبب کیا تھا۔ اب ہوا یہی، اب مصر کی عورتوں کو ایک بازار میں جمع کر دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ حضور آپ تشریف لائیں۔ اچھا کمال کیا کیا تھا، حضرت زلیخا نے ان کے ہاتھ میں ایک پھل دے دیا اور چاقو دے دی اور کہا تم اس پھل کو کاٹتی رہنا اور یوسف کا نظارہ کرتی رہنا۔ اب ہوا یہ کہ وہ عورتیں پھل کاٹ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے آ رہے تھے، اب وہ حسن یوسف علیہ السلام میں ایسی مستغرق ہوئی، ایسی انہیں اپنے ہوش کو کھو بیٹھی کہ ہاتھ سے پھل بھی کٹ گیا، پھل کٹتے کرتے انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انگلیاں کٹ چکی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حسن یوسف میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھی تھی، وہ اس میں ایسی مغلوب ہو گئی تھی، وہ اس میں ایسی مگن ہو گئی تھی کہ اپنا آپ کھو چکی تھی۔ تو امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ سنیے گا، امام رازی فرماتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہید جان دے رہا ہے، ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کٹیں، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا،
شہید جب اپنی جان قربان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کے جلووں میں مگن نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے، تو ذرا سوچے پھر جو اللہ رب العزت کے جلووں میں مگن ہو جائے تو اسے کیا تکلیف کا احساس ہوگا، اسے کیا پتا چلے گا وہ ہاتھ کٹ رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں وہ بھی یہی خیال کر رہا ہوگا کہ یہ ایک جان کیا ہے، کاش ہزاروں ہوتی تو میں اللہ رب العزت کے ان جلووں کے دیدار کے لیے وہ ہزاروں جانیں بھی خوشی خوشی قربان کر دیتا۔ تو ایک تو سب سے بڑی شان جو شرکائے کربلا کی ہے وہ یہ ہے کہ شرکائے کربلا نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وفا اور پھر قربانی دیتے ہوئے شہادت کا مرتبہ اور مقام پایا ہے۔ دوسری بات اگر ہم آگے کی طرف چلیں، وفا، صبر اور استقامت۔ میں نے پہلے یہ جملہ ادا کیا ہے کہ ایک قول کے مطابق 82 شرکائے کربلا ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کی شان بیان کرنا چاہیں تو کما حقہ کر نہیں سکتے ہیں۔ میں چند باتیں میں نے پہلے ہی کہا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک بات، وفا کسے کہتے ہیں؟ جسے پتا ہونا کہ حسین کون ہے، جنہیں پتا ہو کہ امام علی مقام کون ہے، جنہیں پتا ہو کہ امام حسین پاک حضور کے گود میں کھیلا کرتے تھے، کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، جنہیں یہ پتا ہو، پھر وہ دنیا کے کسی عہدوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، کسی باغ، کسی پلاٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ سودا نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں وفا کی ہے تو یہاں اگرچہ جان جا رہی ہے وہاں جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے۔ اب دیکھیں وفا کا عالم کیا ہے۔ 9 محرم الحرام جب یزیدیوں نے جنگ کرنے کا اعلان کیا، رات کا وقت ہے، جب جنگ کرنے کا اعلان کیا تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا جاؤ بھائی جا کر بات کر کے وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو کہا جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا آج کی رات نہیں، کل ایک رات ہمیں دو۔ اب ایک رات لی گئی، جنگ اگلے دن ہونی ہے، اور پتا ہے جنگ ہے، پتا ہے کہ قربانی ہونی ہے، پتا ہے کہ اب جان جانی ہے۔ یہاں صرف 82، 92 یا 115 یا 5 ہیں مختلف روایتوں کے مطابق، وہاں ہزاروں کی تعداد ہے، پتا ہے جان جانی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب سارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے میرے ساتھیوں، اے میرے رفقا، مدینے سے میرے ساتھ چلے ہو، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، آج میرے ساتھ چلے ہو، خاندان کا سب کچھ چھوڑ چکے ہو، مکان، کاروبار، بیوی، بچے سب چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہو، لیکن میں آج تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ سارے یزیدی میری جان کے پیاسے ہیں، انہیں میرا لہو مل گیا کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ لیکن کمال کیا تھا، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ جب امام علی مقام نے پھر فرمایا نہ جاؤ چلے جاؤ، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، آپ کے بنا بھی زندگی کوئی زندگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اپنی جانیں قربان کریں گے آپ کے قدموں پر، آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفا کا عالم تھا، یہ انداز وفا تھا۔ اب دیکھیں ہم مختصر کرتے ہیں، جنگ کا آغاز ہوا، اللہ اکبر، وہ کیسی جنگ، ایک طرف سارا ساز و سامان، لشکر جرار، اور ایک طرف وہ نفوس قدسیہ، اللہ اکبر، جو نور والے ہیں، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ازواج اور دیگر شخصیات وہاں تشریف فرما ہے، بچے چھوٹے چھوٹے وہاں پر موجود ہیں، یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ ظلم اور جبر کیسا ہے ذرا دیکھیں آپ، لیکن کمال نظر آتا ہے ہمیں یہاں پر۔ میں ایک شخصیت کا نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، یہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ میں ان کی اگر ہم حالات کو بیان کریں اور ان کے تعارف کو بیان کریں تو میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن، فکر اور خیال کو اس طرف متوجہ کریں اور اس بات کو سنیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ واقعہ کربلا میں شریک نہیں تھے، کربلا کے میدان میں وہ شریک نہیں تھے، امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا،
وہ لوگ ذرا یہاں پر توجہ کریں. حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہم اہل سنت کے علماء حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ طبقہ جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا، ان کی ایک بڑی مستند کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ مقتل حسین. اس کتاب میں یہ موصوف یہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور عام صحابی نہیں، بدری صحابی ہیں، اور ہیں بھی ضعیف العمر. کتنی ضعیف العمر ہیں کہ کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے. عالم یہ ہے کہ یہ جو بھویں ہیں آنکھوں سے اوپر، اتنا بڑھاپا ہے کہ یہ بھویں آپ کی آنکھوں کے اوپر آ گئی ہیں، اتنا بڑھاپا ہے، اور آپ کے ساتھ ہے، ساتھ نہیں چھوڑا. اب بدری صحابی ہیں، ذرا سوچیں آپ، بدری صحابیوں کے لیے یہ حکم آ گیا ہے نا کہ اب وہ کچھ بھی کرے ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، انہیں بخش دیا گیا ہے. اب یہ میدان کربلا ہے، امام علی مقام امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امام حسین، اے نواسہ رسول، اجازت دینا. کیا شان ہے نا، ساتھ نہیں چھوڑا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا ہے. یہ بکس کی اینک کو اتار کر ذرا ہم پڑھیں گے نا، حقیقت کو تو پتا چلے گا. یہ جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ کر صحابہ اور اہل بیت کے خلاف لوگوں کو کرنا یہ غلط بات ہوتی ہے. حقیقت کیا، ذرا اس حقیقت کو دیکھیں. حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام حسین پاک کے پاس گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں نواسہ رسول، اے ابن رسول، اجازت دینا، میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف سے جانا چاہتا ہوں. یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کروں، میں تو بوڑھا ہوں، عذر تھا موجود، میں بوڑھا ہوں، عذر تھا موجود کہ میں بدری ہوں. لیکن نہیں، انہیں پتا تھا کہ ان شخصیات کا ساتھ نہیں چھوڑا جاتا ہے بلکہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اب امام علی مقام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں امام اجازت دینا. امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجازت ہے، اب جائیں. اب جب جانے لگے نا تو آپ نے اپنا امامہ اتارا. اب انداز دیکھیں، امامہ اتارا اور اپنی پیٹھ پر باندھا، کیونکہ آپ کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کی طرف سے کوئی جھکا ہوا بوڑھا آ رہا ہے، شیر کی طرف سے شیر ہی آتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ پیٹھ کو کسا گیا تاکہ ایک بالکل جوانی محسوس ہو، اور یہ جو بھویں آپ کی نیچے تھیں، ایک پٹی کو لیا، اس بھووں کو باندھ کر اپنی پیشانی کے اوپر کر کے اسے ٹائٹ سے باندھ لیا تاکہ سامنے والے کو دیکھ کر یہ احساس نہ ہو کہ یہ بوڑھا آ رہا ہے. جب اس انداز میں آپ جانے لگے نا، اللہ اکبر، جب اس انداز میں جانے لگے، امام علی مقام امام حسین پاک نے آپ کو دیکھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے اختیار رونے لگے، اور روتے روتے آپ کی زبان سے دعائیہ جملے نکلے کہ اے میرے نانا کے صحابی، اے بدری صحابی، اے بوڑھے نوجوان، کیا جرت کا مظاہرہ کیا ہے، کیا وفا نبھائی ہے، کیا صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. آج میں دعا دیتا ہوں کہ خدا ان کی اس قربانی کو ضائع نہ کرنا بلکہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر اپنی بارگاہ سے انہیں بہترین اجر عطا فرمانا. یہ ہے مقام و مرتبہ شرکائے کربلا، اور یہ ہے انداز صحابہ اور اہل بیت سے محبت. یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ آپس میں کتنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. یہ ایک مظاہرہ. آگے کی طرف چلیں تو ایک اور شرکا میں سے ایک ساتھی امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت سعید بن عبداللہ خفی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ یہ شخصیت کتنی مبارک اور کتنی عظیم. امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنگ کے دوران وقت ظہر تھا، آپ نے جب نماز کا ارادہ فرمایا، نماز آپ پڑھنے لگے تو آپ نے حضرت سعید بن عبداللہ خفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا تم نگہبانی کرو، ابھی ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھنا، تم نگہبانی کرو، اور یہ نگہبانی کرو کہ کوئی دشمن نہ آ جائے اور دشمن آ کر یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو تیروں کی بارش نہ کر دے، یا قریب آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہماری جو پردوں میں عورتیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نگہبانی کرو. اب نگہبانی کا انداز ذرا دیکھیے گا. وفا کسے کہتے ہیں ہمیں واقعہ کربلا سے سمجھ میں آتی ہے. ادب کسے کہتے ہیں ہمیں واقعہ کربلا سے سمجھ میں آتا ہے. یہ صبر و استقامت کسے کہا جاتا ہے
ہمیں واقعہ کربلا سے نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اب جب آپ نے فرمایا نا تو نگہبانی کیسے کی جاتی ہے؟ ایک طرف دشمن ہو، ایک طرف دشمن، دوسری طرف وہ لوگ کہ جو مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، جنتی ہیں وہ لوگ. اب کیسے نگہبانی کی جاتی ہے کہ نگہبانی کرتے وقت پیٹھ اپنے لوگوں کی طرف ہوتی ہے اور سینہ اور چہرہ دشمنوں کی طرف ہوتا ہے، تاکہ ایک ایک کو دیکھا جائے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی حملہ تو نہیں کر رہا. یہ انداز ہوتا ہے نگہبانی کا. لیکن یہ انداز کیا تھا؟ کیونکہ حضرت سعید بن عبداللہ خفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تھے تو مرید امام علی مقام امام حسین پاک کے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مقام پر بھی آپ کی بے ادبی ہو. اللہ اکبر. یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مقام پر بھی ہم آپ کے کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے بے ادبی کا مظاہرہ ہو. اب انداز کیا اپنایا؟ آپ نے اپنا چہرہ امام علی مقام کی طرف کر لیا اور پیٹھ دشمنوں کی طرف کر لی. اب تاریخی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو تیر لگتے رہے، آپ ہٹے نہیں، جھکے نہیں، پیچھے نہیں ہوئے، تیر لگتے رہے. وفا ایسی نبھائی کہ جب تک نماز مکمل نہ ہوئی آپ کھڑے رہے. آپ نے تلوار اپنی زمین پر گاڑ لی اور اس بوجھ پر کھڑے رہے. اللہ اکبر. وفا اسے کہا جاتا ہے. آپ کھڑے رہے، آپ جھکے نہیں کہ کوئی ایسا نہ سمجھے ہم جھک گئے تو کوئی آ کر یہاں پر حملہ کر لے. اب جیسے ہی نماز مکمل ہوئی امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا. وہ حضرت سعید بن عبداللہ نے باواز بلند کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. آپ نے یہ جملہ کہا اور وہیں پر زمین پر تشریف لائے. امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا وعلیک السلام، اے میرے مجاہد تجھے سلامتی ہو، اور تو وہ شخص ہے کہ جو جنت میں ہم سے پہلے چلا گیا ہے. یہ وفا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز، کیسا مظاہرہ ہے، کیسی مثالیں قائم کی گئی ہیں. حضرات محترم، صرف میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، صرف شرکائے کربلا میں وہی لوگ شہید نہیں ہوئے کہ جن کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنو ہاشم کے کتنے نوجوان، کتنے بزرگ وہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. وہ حسین و جمیل شہزادہ علی اکبر اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا. حضرت جعفر بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل، اتنی وہ عظیم شخصیات جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عباس علمدار، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا اور وفا نبھائی. کتنی مثالیں ہم یہاں پر بیان کریں. پھر اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایسے نام ہیں جو کہیں پر یہ نام لیے نہیں جاتے ہیں. وہ نام کیا ہیں؟ ایک قربانی دینے والے حضرت ابو بکر بن علی ہیں، یہ مولا مشکل کشا کے شہزادے. دوسرے حضرت عمر بن علی ہیں، یہ مولا مشکل کشا کے شہزادے. حضرت عثمان بن علی ہیں، یہ مولا مشکل کشا کے شہزادے ہیں. حضرت عمر بن حسن ہیں، یہ امام حسن پاک کے شہزادے. حضرت ابو بکر بن حسن ہیں، یہ امام حسن پاک کے شہزادے. یہاں پر ایک طبقہ ہے جو یہ ذکر ہی نہیں کرتا ہے. وہ 72 شہداء کے گیت تو گاتے ہیں لیکن یہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کا تعلق مولا مشکل کشا سے نہیں ہے. کیا یہ مولا مشکل کشا کے شہزادے نہیں؟ لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر یہ بیان کی گئی تو ان کا سارا جھوٹ کا پلندہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو عمارت جھوٹ پر کھڑی ہے وہ دھم کر کے گر جائے گی. انہیں پتا ہے، اندازہ ہے، اسی لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے. یہی IDS کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر حق کو بیان کیا جاتا ہے اور حق کو بتایا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں ان شخصیات کے نام. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں رکھے گئے؟ کیوں رکھے گئے؟ یہاں پر ایک ہی بنیادی جواب ہے کہ مولا مشکل کشا نے محبت کا اظہار کیا ہے، اسی لیے ان کا نام رکھا ہے. ورنہ اگر دشمنی ہوتی، بغض ہوتے، قبضہ کیا ہوتا، غصب کیا ہوتا، مال کو جبرن روک لیا ہوتا، تو پھر ظاہری بات ہے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے ہیں. آج کو یزید کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا نہیں ہے، دشمن ہے، اسی لیے نام نہیں رکھتے.
حضرت مولا مشکل کشا نے جو نام رکھے ہیں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب ایک ہی ہے کہ بتانا ہے کہ ہم ان نام رکھ کر بتا رہے ہیں کہ ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے محبت کے دعوے میں سچا وہی ہے جو ہم سے بھی محبت کرے، ہمارے یاروں سے بھی محبت کرے۔ یہی ایک انداز یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہی انداز۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خلفائے ثلاثہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے، تو پھر ان خلفائے ثلاثہ نے اپنے بچوں کے نام مولا مشکل کشا پر کیوں نہیں رکھے؟ تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ حضرت مولا مشکل کشا سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ میرا محبوب کس سے محبت کر رہا ہے اور وہ جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرا محبوب بندہ یہی دیکھتا ہے کہ میرا محبوب جس سے محبت کرتا ہے نا، مجھے غرض نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن میرے محبوب کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے۔ جب یہاں نام رکھ کر مولا مشکل کشا نے بتا دیا تو بس ہمارا یہی نظریہ ہونا چاہیے جو مولا علی سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ جس سے علی نے محبت کی ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک لوجیکلی جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، امام حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس دور خلافت میں ایک ایسی سازش رچی گئی کہ وہاں پر چند لوگ خلفائے ثلاثہ کے مخالفت پر کھڑے ہو گئے، انہیں لعن تان کرنے لگے۔ دعوی حب علی تھا اور در پردہ اس کے پیچھے بغض خلفائے ثلاثہ تھا۔ اب وہاں پر کیا ہوتا کہ والعیاذ باللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کو لعن و تان کیا جاتا۔ اب ظاہری بات ہے وہ دور ایسا جدید نہیں تھا، ترقی یافتہ نہیں تھا کہ ایک ویڈیو بنا کر سب کو پیغام عام کر دیا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے اور سچ یہ ہے۔ وہ ایسا دور نہیں تھا۔ وہاں پر کیا ایسا کیا جائے، کس طرح کا ایسا کام کیا جائے جس سے اس بات کا اظہار ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اب مولا مشکل کشا ایک ایک کر کے سب کو بتائیں، حالانکہ ہوتا یہی تھا۔ اب منبر کوفہ پر کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر یہ اعلان کرتے کہ ابو بکر سے میں محبت کرتا ہوں، عمر سے میں محبت کرتا ہوں، عثمان سے میں محبت کرتا ہوں، اب باقاعدہ۔ لیکن پھر بھی چند لوگ وہ تھے جو ان کے خلاف سازشیں رچا کرتے۔ لیکن اب کیا کیا ہے مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ گویا آپ نے اپنے بچوں کے نام ہی ان خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھ دیے، اور رکھ کر گویا یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو جتنی بھی باتیں ان کے خلاف ہوں وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم نام رکھ کر بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے راضی ہیں۔ ایک انداز یہ۔ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی ہیں، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے کہ جو شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہوں گے کہ یہ بھی تھے واقعہ کربلا میں شریک اور انہوں نے بھی شہادت نوش کی ہے۔ بالکل، یہ امام حسن پاک کے شہزادے اور انہوں نے اس واقعہ کربلا میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں، سب سے بنیادی بات جو تذکرہ نہ ہونے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر ان کا تذکرہ کیا جائے نا تو پھر ان کی سیرت کو بیان کیا جانا پڑے گا، اور جب ان کی سیرت کو بیان کریں گے تو حقیقتیں کھلیں گی، اور جب حقیقتیں ظاہر ہوں گی تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ پھر حقیقت جب کھلیں گی تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ہاں کیوں؟ میں ذرا ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ظاہری بات ہے امام علی مقام امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں امام حسن پاک، آپ ان کے شہزادے ہیں، تو آپ کا بھی ایک مقام و مرتبہ تھا، آپ کے بھی مریدین، شاگرد، طلباء آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اب کچھ لوگ وہی اثر لیتے ہوئے آئے،
صدیق اکبر کے بغض والا، فاروق اعظم کے بغض والا، عثمان غنی کے بغض والا، وہ آپ یہ لے کر آئے اور لے کر آ کر حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں کہ ذرا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا سنیے گا. پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن امام حسن سے کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کچھ فرمائیں گے، ان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم ان کے بارے میں خیال اچھا رکھتے ہیں اور ان کی فضیلت کو مانتے ہیں. اب انداز یہ دیکھا نا کہ ہم تو سن کر کچھ اور آئے تھے، یہاں تو کچھ اور ہوا. ان لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ یہ بطور تقیہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے ظاہر میں کچھ اور ہو، بات کچھ اور ہو، آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو، دل میں یہ بات نہ ہو؟ اب ذرا جواب سنیے گا. جب کچھ لوگوں نے یہ عرض کی نا تو حضرت عبداللہ بن حسن جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرماتے ہیں کس طرح کی بات کر رہے ہو، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر میرا یہ خیال ہو کہ میں تقیہ سے مراد لے رہا ہوں تو فرمایا قیامت کے دن مجھے مصطفیٰ کی شفاعت نہ ملے. یہ ہے انداز. سبحان اللہ. یہ ہے محبت اور پیار، یہ ہے حقیقت. ایک مرتبہ اور موقع لگا، ایسا نشست لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا سنو لوگو جو میرے پاس آ گئے ہو، میں تمہیں اہل بیت کا نظریہ بیان کرتا ہوں، میں تمہیں انداز اہل بیت کا بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا اہل بیت پاک کا انداز یہ ہے، اہل بیت پاک کا خوبصورت انداز یہ ہے کہ اہل بیت پاک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے جب بھی کبھی بات کرتے ہیں، جب بھی کبھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور فرمایا جو ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرے خدا تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرماتا ہے. یہ ہے انداز، یہ ہے محبت اور یہ ہے پیار اور یہ ہے اصل واقعہ کربلا کا درس. یہ ہے واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا انداز کہ یہاں سے محبت بھی پتا چلے، سبق بھی پتا چلے، وفا بھی پتا چلے، استقامت بھی پتا چلے. اور جان قربان کرنا کسے کہتے ہیں؟ وفا، صبر، استقامت، صداقت، شجاعت، امانت، یہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں واقعہ کربلا بتاتا ہے. اور یہی چیز اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصل اصول ہے. حضرات محترم، ایک وہ شخصیت نمایاں امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. آج بھی کچھ لوگ اب خاص محرم الحرام کے ایام، یہ تو وقت ہے کہ اہل بیت پاک کی شان بیان کی جائے، یہ تو وقت ہے کہ امام علی مقام امام حسین پاک کا انداز بیان کیا جائے، ان کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، ان کی انداز گفتار و قربانی کو بیان کیا جائے. لیکن آج بھی کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر پوسٹ کہ وہ یزید سے وفا نبھاتے ہیں، یزید سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یزید کی باتیں کرتے ہیں. بھلا یزید کی بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں؟ اور میں تو اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یزید کو زبردستی جنت میں داخل کر رہے ہیں. جنتیوں کے جو سردار ہیں دشمنی ان سے ہو اور یہ جنت میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ بھی تو سمجھا جائے نا. یہ کیسے ممکن کہ یزید کو زبردستی جنت میں داخل کیا جاتا ہے؟ اور بہت سے ایسی پوسٹیں اور بلا وجہ کی کوئی وہاں سے روایت لے لی، کوئی وہاں سے روایت، کوئی ایسا قضیہ بنا کر اور پھر جا کر نتیجہ خاص کر کے خامہ خواہ جنت میں لے کر چلے گئے. میں ذرا انہیں بطور چیلنج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امام علی مقام امام حسین پاک کے مقابلے میں یزید کو لے کر آتے ہیں تو ذرا کوئی ایک حدیث یزید کے حوالے سے سنا سکتے ہیں جس میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کا نام لیا ہو؟ ہم یہاں پر بیٹھ کر کئی حدیث مبارکہ بیان کر سکتے ہیں جس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یا حسن پاک کی شان کو بیان فرمایا ہے یا حسین پاک کی شان کو بیان فرمایا. اسی کئی احادیث مبارکہ بیان کر سکتے ہیں. بلکہ ایک حدیث تو ذرا آپ سنیں نا، فرمایا حسین منی وانا من الحسین. کیا بہترین انداز، کتنا خوبصورت انداز. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یزید کی محبت میں تم کہیں اور تو جا سکتے ہو لیکن مصطفیٰ کے پاس نہیں آ سکتے ہو. ہاں ایک ہی محبت امام علی مقام امام حسین پاک کی ہے، ان سے لگ جاؤ اور محبت کر لو. ان کی محبت در حقیقت مصطفیٰ کریم کے قدموں میں لے کر چلی جائے گی.
یہی اصل یہاں پر بتایا جا. اور یہ ایسی تو کئی احادیث مبارکہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کتنی پیاری بات فرمائی گئی کہ جنت میں جانے کی تمنا ہے تو حسین کے دشمن سے یاری ہے اور اس سے وفا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وفا نبھانی ہے تو حسین پاک سے نبھاؤ. جنت کے سردار بھی یہی ہیں اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہمیں لے کر جائیں گے. آئے بس ہم آخر میں ایک بات کر کے اور ان شرکائے کربلا کی کیا عظمت، کیا شان اور کیا رفعت ہے، اس بارے میں ذرا اس روایت کو سنیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان شرکاء کی عظمت اور شان کیا ہے. حضرات محترم، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدارج النبوہ کے اندر ایک روایت کو بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت تھے. آپ کے سامنے آپ کے لشکر کی باتیں بیان ہوئی اور آپ سے کہا حضور ذرا آپ اپنے لشکر کو آ کر دیکھیں. کیسا لشکر آپ کا، واہ واہ، یہ گھوڑے، یہ ہتھیار، یہ بھرپور اسلحے سے لیس آپ کا لشکر، ذرا آپ دیکھیے نا حضور. اب حضرت عمر بن لیث اب لشکر کو دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں سب کی کہ یہ مجاہد، یہ جاندار، یہ طاقتور، یہ اس کے بازو کی قوت. تعریف ہو رہی ہے لیکن یہاں لشکر کی تعریف ہو رہی تھی، وہ حضرت عمر بن لیث آپ رو رہے تھے اور روتے ہوئے دل میں یہ خیال کر رہے تھے کاش میں امام حسین پاک کے دور میں ہوتا. آپ یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش میں اس وقت ہوتا کہ جب واقعہ کربلا ہوا اور میرے پاس یہ سارے جوان ہوتے، یہ لشکر جرار ہوتا اور یہ لشکر لے جا کر میں امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا حضور سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی قربانیاں پیش کریں گے. اب آپ نے یہ دل میں خیال کیا، اب وہاں سے رخصت ہو گئے. چند ایام گزرے، اولیاء کرام کی جماعت حضرت عمر بن لیث کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے حضرت عمر بن لیث کیا نصیب پائے ہیں، کیا مقدر پائے ہیں، کیا شان پائی ہے. اب تھے بھی وہ ابدال وقت اولیاء اللہ. اب حضرت عمر بن لیث نے فرمایا کہ حضور آپ نے کیا دیکھا اور کس حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رات مجھے مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی اور حضور کی مجلس میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور حضور اس بات پر خوش تھے کہ جو آپ نے خیال کیا تھا نا کہ کاش میرے پاس لشکر ہوتا اور میں اس وقت ہوتا جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ سارا لشکر لے جا کر امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. کہتے ہیں کہ بس یہ بات حضور کی بارگاہ میں بیان ہو رہی تھی اور حضور اسے پسند فرما رہے تھے، حضور خوش ہو رہے تھے اور حضور نے فرمایا کہ عمر بن لیث کو جا کر بتا دو محروم نہیں رکھا جائے گا، محروم نہیں رکھا جائے گا، اس سے خدا تعالی اجر عطا فرمائے گا. اب ہوا کیا؟ عمر بن لیث کا وقت موت آیا، انتقال ہوا. عمر بن لیث کے انتقال کے بعد چند اولیاء کرام نے انہیں خواب میں دیکھا. عمر بن لیث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے عمر بن لیث وفا تو بڑی نبھائی ہے دین اسلام کے لیے، ذرا یہ بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ تو عمر بن لیث کہتے ذرا دیکھو نا باغات میں گھوم رہا ہوں، لباس جنتی ہے، چہرہ خوبصورت ہے، نور والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ فرمایا ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کو بخش دیا گیا. تو مسکرا کر کہا بخش دیا گیا. تو کہا حضور سبب کیا بنا؟ وہی جو لشکر آپ دین اسلام کی بقا کے لیے لے کر چلتے تھے، ریاست کو قائم کرتے تھے، آپ کی ریاست میں امن و امان تھا، آپ نمازی تھے، روزے دار تھے، اس وجہ سے آپ کو بخش دیا گیا. آپ نے فرمایا یہ تو باتیں آئی نہیں ابھی تک، ان باتوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو فرمایا کیسے بخش دیا گیا؟ کہا بس وہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے سامنے میرے لشکر کی تعریف ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ کاش یہ لشکر اس وقت ہوتا جب امام علی مقام میدان کربلا میں تھے اور میں بھی وہاں پر ہوتا، لشکر بھی ہوتا اور یہ لشکر لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں جاتا، لشکر کو قربان کر دیتا، خود قربان ہو جاتا. فرمایا بس اس ادا کو حضور نے بھی پسند کر لیا ہے، خدا نے بھی پسند کر لیا ہے اور اس خیال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت عطا فرما دی. اب ذرا سوچیں آپ اس بات کو کہ ایک شخص خیال کرے، سوچے، تمنا کرے، اسے بخش دیا جاتا ہے، تو جو اس لشکر میں شریک تھے خدا تعالیٰ نے انہیں کیسے کیسے اعزاز عطا فرمائے ہوں گے. تو یہ انداز اور یہ خوبصورتی ہے ان وفا شعار لوگوں کے جو وفا کرتے ہیں، وفا نبھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں اور دین کے ساتھ
اپنی وفاداری کو نبھاتے ہیں، امام عالی مقام امام حسین پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں تمام ناظرین سے یہی کہوں گا کہ اس سلسلے سے جڑے رہیے، ان شخصیات کا تذکرہ سنیے، ان مبارک لوگوں کا ذکر سنیے۔ در حقیقت یہ ذکر بھی برکت والا ہے اور یہ تذکرے بھی مبارک ہیں، اور جب خیال و سوچ سے بخشش ہو جاتی ہے تو ذرا سوچیں، جس مجلس میں ذکر ہو رہا ہو اور ذکر کو خوش ہو کر سن رہا ہو تو خدا تعالیٰ اس پر کیسا انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔